اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیتوں سے ہوں گے۔ آج کل دو تین چیزیں ہماری زندگیوں سے نکلی گئی ہیں، ایک سکون، راحت، دل کے قلب کا مطمئن ہونا اور سکون کی نیند۔ یہاں تو لوگ ساری رات جاگے رہتے ہیں کہ کچھ سکون، اگر سوتی بھی ہیں تو نیند میں ایک بے چینی، ایک عجیب سی دل کی اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، ہم کہتے تھے وہ گھوڑے بیچ کے سونا اور سکون کی نیند کے اس کے بعد آپ کی آنکھ نہیں کھلتی۔ ایک بار سوتے ہیں تو اللہ کے فضل سے صبح ہی آنکھ کھلتی ہے، لیکن اب ہم لوگوں کی زندگی سے وہ کوئی چیز مائنس ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی بات پوچھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد لوگ ایک چاہتے ہیں جو ملک میں آپ کے جنگی ماحول ہے، اور اس ٹائم پہ دیکھیں جو بھی حساس انسان ہے اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اور اس کے فیملی ہے، وہ جب ابھی غزہ کا حال دیکھ رہا ہے، جو جنگ کی بات ہوتی ہے تو نعوذ باللہ سب کے دماغ میں وہی نقشہ گھوم جاتا ہے۔ تو کسی بھی ملک کے لیے اور جنگ کوئی بھی اچھا حل نہیں ہے، لیکن اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اگر ملک میں سکون ہوگا، امن ہوگا، تو آپ کی زندگیوں میں بھی سکون امن ہوگا، اور اگر ملک ترقی کرے گا تو آپ کے بچوں کا فیوچر سیکیور ہوگا، اور آپ بھی ترقی کریں گے، کیونکہ آپ تو ملک کا حصہ ہیں، آپ ہی سے ملک ہے، اور آپ ہی مل کے ملک بناتے ہیں۔ عوام ہی ملک کی جان اور شان اور طاقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کے لیے بہت پوچھا گیا کہ ایسا کیا ہم پڑھائی کریں، وظیفہ کریں۔ دیکھیں، جنہوں نے گنے، پستول اور توپے لے کے جانا ہے، وہ تو محاذوں پہ اللہ نے جن کی ڈیوٹی لگائی ہے، جن کی ذمہ داری ہے، انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ ہم بھی تو کم از کم دیکھیں، سب سے طاقتور جو سفارش ہے، ہم دوسرے ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں، چائنا آ جائے گا ہماری مدد کرنے ادھر سے ادھر سے، تو جو اصل مددگار ہے، جو ہاتھی والوں کو ابابیلوں سے اڑا دیتا ہے، ہاتھی کا بھوسا بنا دیتا ہے، اس سے ہم مدد کیوں نہیں مانگتے؟ وہ ہے اصل طاقت کا منبع اور مدد مانگنے کی صحیح جگہ۔ تو ہم نے مانگنی ہے اپنے رب العزت سے مدد۔ طاقتور وہ ہے، سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے، وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ جس کو چاہے سلامتی دے، جس کو چاہے تباہ کر دے، اس کے پاس اختیار ہے۔ تو ہم اصل دوست، جو ہمارا سچا ساتھی ہے، جو ہمیں کبھی نہیں تنہا چھوڑتا، حالات جیسے بھی ہوں، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ہم اپنے اللہ سے رجوع کریں۔ ایسا کون سا عمل کریں جس سے ہمارے ملک کی سلامتی کو ہم میک شور کریں کہ وہ ہو جائے، اس دعا سے اس عمل اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور وہ ہماری ملک کی سلامتی کا سبب بنے۔ تو آپ نے بہت پیاری سورہ ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں قبر کے لیے، کہ قبر میں یہ آپ کو محفوظ فرمائے گی، قبر میں آپ کو یہ عذاب سے بچائے گی، قبر میں آپ کو یہ خوش رکھے گی، پریشان نہیں ہونے دے گی، گھبراہٹ طاری نہیں ہونے دے گی۔ تو اگر جو قبر کے لیے اتنی فائدہ مند ہے، اتنی لازمی ہے، وہ آپ کے ملک کی سالمیت کے لیے بھی یہ سورہ، اس کے ملٹیپل فوائد ہیں۔ اس کو پڑھنے سے، رات کو پڑھنے سے نیند بھی اچھی آتی ہے، دل میں سکون قلب اترتا ہے آپ کے اندر۔ اور دوسرا، اب جو میں نے اس کو تھوڑا اسٹڈی کیا، تو جنگ کے حالت میں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے بھی آپ رات سونے سے پہلے ایک بار سورہ ملک پڑھ لیجئے، اور اپنی مسائل کے ساتھ ساتھ ملک کی سلامتی کے لیے آپ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو جاری رکھیں۔ بہت آسان ہے، سونے سے پہلے ایک بار سورہ ملک پڑھنا، یہ بالکل بگ ڈیل نہیں ہے، اور ہر کوئی کر سکتا ہے۔ یہ کر کے اپنی قبر میں آسانی پیدا کریں، اپنی زندگی میں سکون لائیں، اپنی سکون کی نیند لائیں، اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ انشاءاللہ تعالی نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔